الشیطان الرجیم شروع کرتا ہوں. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرما. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غیظ و غضب ہوا اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو راہ راست سے بھٹک گئے. یہ تو ہو گیا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 13-14 دن کے بعد آپ حضرات کو ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ حضرات جانتے ہوں گے. اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں. ہر مسلمان کو یہ عقیدہ یاد ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو سولی پر چڑھایا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی اپنی طبعی موت اس دنیا سے تشریف لے کر گئے. نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور نمبر 5 قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا, نتیجہ آپ خود نکال لیں گے انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا, حضرت کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اس سے کہا کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ شاگرد نے کہا 2 درہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ جاؤ 3 درہم کی روٹی لے کر آ جاؤ. شاگرد بازار جاتا ہے, بازار سے 3 روٹیاں خریدی اور شیطان نے اس کے دل کے اندر خرابی پیدا کر دی کہ میرے 2 روپے ہیں, حضرت عیسیٰ کا 1 روپیہ ہے, 3 روٹیاں لے کر جاؤں گا, 1.5 روٹی دونوں کے حصے میں آئے گی, میرا پیسہ زیادہ ہے اور ان کو حصہ زیادہ مل جائے گا. ایسا کر لیتا ہوں 1 روٹی کھا لیتا ہوں, حضرت عیسیٰ کو جا کر بتلاؤں گا کہ 3 درہموں کی 2 روٹیاں آئی تھیں. روٹی کھا لی, 2 روٹیاں لے کر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ 3 درہموں کی روٹیاں کتنی آئیں؟ اس نے کہا 2. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. 1 روٹی حضرت عیسیٰ نے کھا لی, 1 روٹی شاگرد نے یا خادم نے کھا لی. لیکن نبی تو ہوتا تو انسان ہے لیکن اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعے کی ساری صورتحال حضرت عیسیٰ کو بتلا دی, پر حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے اس بات کو ظاہر نہ فرمایا. آگے چل پڑے جی روٹیاں کھا کر. آگے راستے میں دریا آتا تھا, دریا کو عبور کرنا ہے, کشتی بھی کوئی نہیں ہے, کوئی پل وغیرہ بھی نہیں ہے. شاگرد ڈرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا حضرت دریا کیسے پار کریں گے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میرا دامن پیچھے سے پکڑ لو, انشاءاللہ ہم پار کر لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاؤں رکھا اور دریا پار کر گئے.
اور خادم بھی پار کر گیا. سامنے پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خادم سے پوچھا کیا حال ہے تمہارے, مطلب یہ معجزہ دیکھ کر تمہارا ایمان کیسا ہوا؟ کہا کہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا, پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے ایسا صاحب اعجاز پیغمبر ہمیں نصیب کیا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے موقع ملا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا اس معجزے کو دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کا جی. کا کتنا؟ کا میرا دل بالکل صاف ہو گیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا روٹیاں کتنی تھیں؟ حضرت عیسیٰ نے پوچھا روٹیاں کتنی تھی؟ روٹیاں 2 ہی تھیں. حضرت پھر آگے چل پڑے. آگے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ہرن جو جنگلی ہوتے ہیں نا, ان کے پورا کا پورا ریوڑ جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا, ہرن آ گیا. حضرت عیسیٰ نے اس کو کاٹا, اس کے بعد گوشت خود بھی کھایا, شاگرد کو بھی کھلایا, اور باقی ماندہ جو چمڑا یا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں باقی بچ گئی تھی ان پر ہاتھ مار کے کہا جاؤ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. تو فوراً ہرن زندہ ہوا اور چوکڑیاں مارتا ہوا جا کر ریوڑ کے اندر داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. شاگرد کو پھر دیکھ حضرت عیسیٰ نے پوچھا ہاں بھائی اس معجزے کو دیکھ کر کہا کہ ایمان پہلے کے مقابلے میں ڈبل ہو گیا, اور آپ جیسا صاحب اعجاز پیغمبر آج تک کوئی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ نے پھر پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ ایمان کہاں تک پہنچا؟ کہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا. حضرت عیسیٰ نے پوچھا بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے پھر کہا روٹیاں 2 ہی تھی. روٹیاں کیا تھی؟ 2 ہی تھی. آگے جاتے جاتے دیکھا بہت بڑا پہاڑ ہے, اور اس پہاڑ کے دامن میں 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 اینٹیں دیکھی تو شاگرد سے کہا ہم بندے 2 ہیں, اینٹیں 3 ہیں, ایک اینٹ میری ہے, ایک اینٹ تمہاری ہے, اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے 2 روٹیاں کھائی ہیں, جس نے 2 روٹیاں کھائی ہیں. اب شاگرد سمجھ گیا تو شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں معذرت چاہتا ہوں 2 روٹیاں میں نے کھائی تھیں. حضرت نے فرمایا یہ 2 اینٹیں بھی رکھ لو اور میری والی بھی رکھ لو, یہ 3 اینٹیں تمہاری ہوئی. حضرت عیسیٰ اسی حالت میں اس کو چھوڑ کر وہاں سے واپس ہو گئے. اب یہ شاگرد وہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ 3 اینٹیں میں گھر کیسے لے کر جاؤں گا. اسی سوچ میں ڈاکو آ گئے. 3 ڈاکوؤں نے دیکھا سونے کی اینٹیں اور بندہ اکیلا, انہوں نے پکڑ کر بندے کو قتل کر دیا. اب وہ 3 تھے, انہوں نے سوچا کہ ہم 3 ہیں, اینٹیں بھی 3 ہیں, لڑائی تو ہونی نہیں ہے, ایک تینوں میں تقسیم ہو جائے گی. بجائے آگے کاروائی کرنے کے, آج تو ویسے بھی یہاں پر ہاتھ صاف ہو گیا, آگے محنت کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھ کے آرام کرتے ہیں. آرام کرتے کرتے ان کو لگ گئی بھوک. انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے 3 روٹیاں لے کر آ جائے. وہ بازار گیا, 3 روٹیاں لی. اس کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ یار کیا ہی اچھا ہو اگر ان دونوں کو قتل کر دیا جائے, 3 اینٹیں میں لے جاؤں گا. اس نے روٹیوں کے اندر ملا دیا زہر. اس منصوبے کے تحت وہ روٹیاں لے کر آ رہا تھا. پیچھے ان دونوں نے آپس میں منصوبہ بنا لیا اگر اس روٹی والے کو ہم قتل کر دیں تو دونوں کو 1.5 اینٹ مل جائے گی, ہمارا فائدہ ہو جائے گا. ان کا ذہن یہ اور اس کا ذہن وہ. وہ جیسی روٹیاں لے کر آیا, ان دونوں نے مل کر اس کو کر دیا قتل. اس کا کام تو ختم ہو گیا. جو روٹیاں لے کر آیا تھا وہ روٹیاں ان دونوں نے گائیں تو وہ دونوں کو دونوں گئے مر. ٹھیک ہے. اب اینٹیں کتنی ہیں؟ 3, اور لاشیں کتنی گر گئی؟ 4. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا اور حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اینٹیں اسی کنڈیشن میں موجود ہیں اور اس کے برابر میں 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کا یہی انجام کرتی ہے. دنیا اپنے چاہنے والوں کا یہی انجام کرتی ہے. جمعے والے دن بھی میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی تھی, شاید ساتھیوں کو یاد بھی ہو. قیامت کی ویسے تو بڑی بڑی نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اور جب تک وہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی, یہ تو یقینی بات ہے. اور ہماری امت کا جو خاصہ ہے وہ جو 4 سپارے میں کہا گیا
اخرجت للناس، یہ امت لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے، لیکن یہ فائدہ ایک حد تک ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرب قیامت میں جب 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ہر بندہ اپنی ذات کی فکر کرے، دوسروں کے متعلق سوچ بچار چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کے اندر جب 4 باتیں 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں، ہر بندہ اپنی فکر کرے، باقیوں کو چھوڑ دے۔ وہ 4 نشانیاں اور پھر پیچھے والا واقعہ آپ جوڑ لیجئے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کا دل مال کی محبت میں بڑھ رہا ہے، نمبر 1، جب تم دیکھو کہ لوگوں کے دل کے اندر مال کی محبت بڑھ رہی ہے۔ نمبر 2، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں۔ نمبر 3، جب تم یہ دیکھو کہ خواہشات کی اتباع کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، جب تم یہ دیکھو کہ خواہشات کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 4، جب تم یہ دیکھو کہ ہر بندہ اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہو کہ میری رائے دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے۔ اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کے معاملات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اور اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں سوچ بچار کرنا۔ ٹھیک ہے جناب والا، پہلا واقعہ حضرت عیسیٰ والا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یوں ہی کرتی ہے، اور دوسرا سرکار کا فرمان کہ 4 علامات آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو دنیا کی چاہت ہے، اور دوسرا وہ 4 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس بنیاد پر ہم میں سے ہر بندے کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اعمال پورے کر لوں، میں اپنے اعمال پورے کر لوں۔ اکثر لوگوں کی زبان سے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میں نہ آ سکا، فلاں کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو گئی، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اس دور کے متعلق ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے اپنے آپ کو دیکھو، باقی کسی کو بھی نہ دیکھا جائے۔ امید اللہ کی ذات سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں قرآن کریم پر۔ عظمت قرآن کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی تھی، اعوذ باللہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئی تھی، بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو گئی تھی۔ تو بسم اللہ کی باتیں بہت لمبی ہیں، پھر بات بھول گیا کل میں۔ ایک بات اور بھی ہے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے جب بھی کوئی خط وغیرہ لکھنا ہو، کوئی تحریر لکھنی ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ابتدا میں لکھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کی ابتدا بسم اللہ سے فرمائی تھی۔ ہمارے نبی نے جتنے بادشاہوں کو خطوط لکھے ان کی ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کلمہ اور جملہ موجود تھا۔ اس بنیاد پر اپنی تحریر کے شروع میں بسم اللہ لکھنا سنت عمل ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، لیکن موجودہ زمانے کے اندر جب کہ بے راہ روی بہت زیادہ ہے، لوگ آیات قرآنیہ کا احترام نہیں کرتے، اگر یہ اندیشہ دماغ میں ہو کہ میں بسم اللہ لکھوں گا، کوئی آگے والا اس کا احترام نہیں کرے گا، تو بسم اللہ نہیں لکھنی چاہیے تاکہ اگلا بندہ گناہگار ہونے سے بچ جائے۔ موجودہ زمانے میں بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو 786 ہے نا، اس سے بسم اللہ والی سنت ادا نہیں ہوتی ہے۔ بسم اللہ والی سنت الگ ہے، 786 لکھنا الگ ہے، سنت ادا نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے بسم اللہ کا عدد 786 کو بتلایا۔ اس بنیاد پر اگر کوئی بندہ 786 کسی تحریر میں لکھ دے تو اگلے بندے پر لازم ہے کہ چونکہ کچھ حضرات عدد بتلاتے ہیں، اس عدد بتلانے کی وجہ سے اس کا بھی احترام کیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں مسائل تلاوت پر۔ آج انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے حصول کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے،
اور اسی وحی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا مکمل علم اتارا ہے، اس میں تو کوئی انکار والی بات نہیں ہے۔ آگے جو قرآن کریم اتر گیا، اس قرآن کریم کی تلاوت کا جو معاملہ ہے، اس تلاوت کے معاملے کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر حل فرمایا۔ 21واں سپارہ کھول کر دیکھیں، پہلی آیت آئے گی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیے۔ آپ اس کی کیا فرمائیے؟ تلاوت فرمائیے۔ اللہ نے پہلے سپارے کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتے یہی سچ میں یا حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں اللہ نے قرآن اتارا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق بھی حکم دیا، نتیجتاً شریعت کے اندر تلاوت کے مسائل بھی بیان ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایمان اور سچائی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ گویا کہ جو بندہ الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور سچائی کے جذبے کے ساتھ جو بندہ تلاوت کرے گا اس کو اللہ رب العالمین اس نعمت سے نوازیں گے۔ بات نمبر ہو گئی 1۔ بات نمبر 2 کہ تلاوت کلام پاک کا جب اللہ نے حکم دیا تو یقینی اعتبار سے اللہ کا کوئی بھی حکم اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسا ہے اجر و ثواب سے خالی، بندہ کسی کو بلا رہا ادھر دیکھو توجہ ساری بٹ رہی ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم کوئی سا بھی ہو وہ اجر و ثواب سے خالی تو نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے اسماعیل بھائی تلاوت کا حکم دیا تو گویا کہ تلاوت پر اجر ملے گا، یہ تو یقینی بات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں تلاوت کروں مجھے اجر ملے گا، میں تلاوت کروں اسماعیل کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں تلاوت کروں مجھے اجر ملے گا، میں تلاوت کرنے کے بعد یہی والا اجر مظہر خان جتوئی کو اگر میں ہدیہ کر دوں تو اس کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نمبر 2 ہے۔ اجر تو ملتا ہے، ٹھیک ہے، سرکار کا فرمان کہ جس نے پڑھ لیا الف لام میم تو 30 نیکیاں تو گویا کہ اجر مل رہا ہے۔ اگلا مسئلہ میں پڑھوں ان کو ملے گا یا نہیں، یا میں پڑھوں اور ہبا کر دوں ان تک پہنچے گا نہیں؟ تو 4 امام گزرے ہیں، کتنے؟ اپنے اماموں کے نام یاد رکھا کریں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل۔ ان 4 ائمہ سے یہ بات جا کر پوچھیں حضرات علماء کرام، اگر میں تلاوت کر کے مظہر خان جتوئی کو ثواب ہدیہ کروں پہنچے گا؟ امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں نہیں پہنچے گا۔ امام شافعی اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ نہیں پہنچے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کرو ثواب پہنچا دو، استغفار کرو ثواب پہنچا دو، تلاوت کرو ثواب نہیں پہنچے گا۔ کون کہتا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں اور امام مالک کہتے ہیں۔ اب ہم دوسرے گروہ کے پاس جائیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان دونوں سے جا کر پوچھیں تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں جس طریقے سے دعا کا ثواب پہنچتا ہے، جس طریقے سے صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، جس طریقے سے استغفار کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت کلام پاک کا ثواب بھی اگر کوئی بندہ بھیجے گا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پہنچے گا۔
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پہنچے گا. کیا مطلب کہ میں تلاوت کر لوں, میں بھی محتاج ہوں ثواب کا. سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا کروں گا, خدایا یہ جو میں نے تلاوت کی اس کو تو قبول فرما لے. یہ ہو گیا میرا معاملہ. اے اللہ جو تو نے قبول کر لیا اس کا ثواب میں اپنے والدین کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے استادوں کو, اپنے بزرگوں کو, حضرات صحابہ کرام کو, انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو, پاک پیغمبر کو, تمام کو کرنا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا بندے کو خود بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کو بھی ثواب جا کر پہنچ جائے گا. دو باتیں سمجھا گے جان. بات نمبر 3, چیزیں ہوتی ہیں 4. حاجی اٹھے جو چیزیں ہوتی ہیں 4. نمبر 1 فرض, نمبر 1, نمبر 2 واجب, نمبر 3 سنت اور نمبر 4 نفل. 4 چیزیں ہوتی ہیں, فرض ہو گیا, واجب ہو گیا, سنت ہو گئی اور نفل ہو گئی. یہ 4 چیزوں میں سے جو پہلی والی 3 چیزیں ہیں نا اس کا ہر بندہ خود محتاج ہے, اور جو چوتھی چیز ہے نا اس کا محتاج بھی ہے لیکن اس کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی, اس کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی. فجر کی نماز فرض ہے, ہم نے پڑھنی ہے, پڑھ لی. اب نماز کے بعد یہ دعا تو کر سکتے ہیں خدایا تو میری طرف سے قبول کر لے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے خدایا اس کا ثواب میرے ابا حضور کو پہنچا دے, کیونکہ فرض ہے تو قرض ہے, فرض ہے تو قرض ہے, یہ ہم نے خود چکانا ہے, نہیں چکایا ہم سے پوچھ ہوگی, اس کا ثواب نہیں بھجوا سکتے. فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں, وہ سنت ہے, ہم پر قرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گھوڑوں کے نیچے پاؤں کے نیچے روند بھی رہا ہو تو روندنا قبول کر لینا, فجر کی سنتیں مت چھوڑنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا بھر کے اندر جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے. وہ سنت ہے نا, اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کے بارے میں آپ 2 سنتیں پڑھ کے دعا کریں اللہ جی میری اماں کو پہنچا دے, ثواب تو نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ ہماری اپنی ضرورت ہے. نمبر 3 واجب, ابھی وتر آپ نے پڑھے تو وتر پڑھنے کے بعد اگر ہم میں سے کسی نے دعا کی تو بیوقوفی کی کہ خدا اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے. نہیں جناب, یہ ہماری چیز ہے, یہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے. چیز نمبر آتی ہے 4 جس کو کہتے ہیں نفل. نفل کے بارے میں اللہ میاں نے پوچھنا نہیں, اللہ میاں نے یہ نہیں پوچھنا کیوں نہیں پڑھی. اس بنیاد پر نفلی چیز کے اندر ایک وسعت آ گئی, اس کا دائرہ بڑھ گیا. جو نفلی عبادت ہم کرتے ہیں اس نفلی عبادت کا ثواب اگر ہم کسی اور کو ہدیہ دینا چاہیں, ہبہ کرنا چاہیں, ایصال ثواب کرنا چاہیں, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. جو ہم نے طریقہ ماقبل میں بدلایا خدایا میری طرف سے قبول کر اور پھر اس کا ثواب فلاں 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 کو بھجوا دے, تو نفلی عبادت کا ثواب بندہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے. یہ بات بھی واضح ہوگی جناب. مسائل تلاوت کر رہے ہیں, آگے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے, باتیں شروع میں سن لیں. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا پاک پیغمبر کا فرمان کہ جو بندہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں. امام بخاری کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا, یقینی بات ہے, کون مسلمان ہے جو امام بخاری کو نہیں جانتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ, غور سے سنیے گا, جو بندہ, غور سے سنیے گا, جو بندہ کسی ظالم جابر انسان کے پاس جا کر تلاوت کرتا ہے, ظالم جابر کے پاس جا کر تلاوت کرتا ہے, مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ خوش ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ اس سے مجھے کچھ مل جائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہر حرف پر 10 نیکیاں, لیکن ظالم اور جابر کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا ایک ایک حرف پر 10 لعنتیں اس بندے کے اوپر پڑیں گی. ٹھیک ہے, برا مت بنائیے گا. کتنی پڑیں گی لعنتیں؟ 10 لعنتیں. گویا کہ اس بندے نے قرآن کریم کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا.
اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں, 1 کلو دودھ کے پیچھے صبح ماشاءاللہ آپ کو گھر گھر کے اندر دکانوں کے اوپر, شکر ہے مظہر خان جتوئی کا ہوٹل صبح نہیں کھلتا, ورنہ قرائے کرام کی لائن ہوتی ہے صبح. ہانڈیاں جل گئی جی, قاری صاحب تھوڑا پڑھ کے پھونک مار دے. صبح صبح دیکھیں ماشاءاللہ دکانوں پر نا ہمارے قرائے کرام ہوتے ہیں, ہمارے گھر گھر دین کی تعلیم. فرید دفن کبھی مت بٹھانا, اگر اس کو یاسین آتی ہے نا تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا, دکان پہ بیٹھ کے نہ پڑھتا. ٹھیک ہے جناب. تو پیغمبر کا فرمان ہے ہر پر نیکیاں نہیں ملیں گی, 10 لعنتیں پڑیں گی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. سرکار کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ قرآن کو کھانے کا ذریعہ بنائیں گے, اور یہ وہ دور آ چکا ہے, یہ وہ دور آ چکا ہے. ٹیوشنی ملا, یہ نا تیل کے پیسے نہیں ہوتے نا, تھوک لگا کے بال سیٹ کرتے ہیں, اور پھر ٹک 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 کون آئے جی, قاری صاحب. کون آئے, قاری صاحب. چند دن کے بعد قاری صاحب جب وہ وجد میں آتے ہیں جو جوہر کے اندر ہوا تھا یاد ہے, پھر عورتیں حاملہ ہوتی ہیں. وہی تو ہمارے دین کی تعلیم بھی نہیں ہے. غیر دینی کام آپ کرتے ہو, کیوں بلاتے ہو قاریوں کو؟ وہ تو ویسے ہی ترسے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے, نہیں بلایا کریں گھر پہ. پھر بعد میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. بعد میں آ کے بولے مولانا اللہ بچائے آپ سے جی, ہم نے قاری صاحب کو بلایا تھا. سر آپ نے قاری صاحب کو ہم سے پوچھا تھا کہ ہم نے آپ کو جی بتایا تھا. 1400 سال میں بتاؤ نا آج تک کوئی قاری اگر کام کا نکلا ہو جس کو آپ نے گھر پہ بلایا ہو. ٹھیک ہے جناب والا. قرآن کریم کی تلاوت, مسائل تلاوت میں سے یہ بھی ہے جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کا انداز اختیار کرنا چاہیے. وجہ الفاظ کے ذرہ برابر اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتا ہے, اور معنی چینج ہو گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب دیکھو پہلی آیت الحمدللہ, اسماعیل بھائی مچھر کاٹ رہے ہیں. الحمدللہ کیا مطلب ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر یہ بغیر نقطے والی ہا سے ہو, یعنی کہ حلوے والی ہا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ حمد, تعریف. اور اگر ہم نے کہا الحمدللہ تو حمد کا مطلب جھاڑو مارنے والا. پھر مجھے بتاؤ معنی چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس بنیاد پر ماشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن آتا ہوگا, انکار نہیں ہے, لیکن اس قرآن کو ذرا چیک کروا لیجیے گا ایک مرتبہ چیک کروا لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم تو جو ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے اعمال کے پہاڑ لیے بیٹھے ہوں, لیکن کل قیامت والے دن جائیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو جائے. یہ عمران رمضان میں اس کا میں نے قرآن سنا. ایک یہ ناصر باجی, باقی تو اللہ کے فضل سے سارے پڑھے پڑھائے ہیں ماشاءاللہ. باقی آج سے کسی نے یہ بھی نہیں بولا. یہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں, اپنی صورت ان کو جا کر سنائے نا, ان کو جا کر سنائے. اگر مرنے سے پہلے اگر یہ ہمارا قرآن یہ صورتیں ٹھیک ہو گئی, اللہ کی قسم سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہوں گے قیامت والے دن, ورنہ بڑی شرمندگی ہوگی. اور وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ زبان بھی موٹی ہو جاتی ہے. ایوب خان کو کسی نے کہا تھا کلمہ سناؤ نا, اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری زبانیں موٹی نہ ہو جائیں تو بہتر ہے اس سے پہلے اپنا قرآن ٹھیک کر لیں. تلاوت کے مسائل میں یہ بھی آتا ہے کہ جس جگہ پر تلاوت کی جائے وہ جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے, قریب میں گندگی نہ ہو, بدبو نہ ہو. پڑھنے والے کے لیے تو پاکی لازمی ہے نا, لیکن جس جگہ پر بیٹھنا ہے قریب میں بدبو نہ ہو. بہتر ہے قبلہ رخ ہو کر انسان بیٹھے. بہتر ہے ادب اور احترام کا پہلو اپنے سامنے رکھے. سرکار کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو تکیہ مت بناؤ, اپنے سرہانے کے نیچے مت رکھو, بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. تو یہ تلاوت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں, لیکن جو سب سے موٹی بات ہے وہ یہ ہے جو آپ کو قرآن آتا ہے اس قرآن کو ٹھیک کروا لے, اس قرآن کو ٹھیک کروا لے. یہ قاری صاحب موجود ہے, یہ کسی بھی قاری صاحب کو پکڑ لیں, یہ قرآن ٹھیک کروا لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی. بات نمبر 2, کل انشاءاللہ فضائل قرآن پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. پرسوں جمعرات ہے, انشاءاللہ درس کی چھٹی نہیں ہوگی. تمام احباب کو نماز کا سبق بمائے ترجمہ اور نماز کا ڈھانچہ پریکٹیکلی طور پر کروایا جائے گا. تمام احباب کو نماز کا سبق بمائے ترجمہ اور پریکٹیکلی طور پر نماز کا جو ڈھانچہ ہے وہ انشاءاللہ سکھایا جائے گا. تو کل کا دن بھی آپ کے پاس ہے. آپ جن کی نماز کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں آپ ان کو ضرور دعوت دیجیے گا.
کل انشاءاللہ فضائل قرآن کو عنوان پر کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ